Assalamu alaikum students, welcome to Virtual University's class on Production Operation Management. My name is Marif Sohail and today's lecture is about productivity. Productivity is an important concept which complements and supplements the already discussed concepts of strategy and competitiveness. Hopefully after completing today's lecture, we will be able to better understand the concept of productivity in detail. We will be able to measure productivity. We will be able to identify the factors which seriously affect the productivity of an organization. We will be able to come up with a remedial plan, which is how organizations can improve productivity. And last but not the least, we will try to make use of the assimilated knowledge of productivity and take up some examples from the Pakistani industrial environment, with the intent that nations as well as countries enjoy a competitive edge as well as competitive advantage over their competitors if they have higher rates of productivity. Dear students, in our last two lectures, we talked about competitiveness and strategy. And today's lecture is a logical extension to the first two lectures. ہمارے آج کے ڈسکشن کے بعد ہمارے 3 امپورٹنٹ ٹاپکس کور ہو جائیں گے، اور یہ تینوں امپورٹنٹ ٹاپکس اگر آپ کلیکٹیولی دیکھیں تو آپ کی آپریشنز مینجمنٹ کو بہت اچھے طریقے سے ایکسپلین کرتے ہیں. سو فرسٹ آف آل آج ہم کوشش کریں گے کہ پہلے تو یہ ڈیفائن کریں گے پروڈکٹیوٹی کیا ہے. پروڈکٹیوٹی سے ریلیٹڈ کچھ مسکنسیپشنس کو بھی آج ہم کوشش کریں گے کہ آنسر کریں ود ریسپیکٹ ٹو دا فیلڈ آف پروڈکشن آپریشن مینجمنٹ. موسٹ آف دا ٹائم اسٹوڈینٹس come across people in the industry as well as working professionals who say that productivity is quite the same as efficiency. They might be partially correct. Lekin to be honest and to be respectful to the idea of productivity with respect to production operation management, we have some reservations. Kis tarah se? Let's take up a simple and brief example. فرض کر لیجئے کہ آپ کسی آرگنائزیشن کو وزٹ کرتے ہیں اور اس آرگنائزیشن میں آپ کی ملاقات 4 مختلف حضرات سے ہوتی ہے. آپ ان سے پوچھتے ہیں کہ جناب آپ کی آرگنائزیشن پروڈکٹیوٹی کو کس طرح سے میجر کرتی ہے، تو پتہ یہ چلتا ہے کہ آپ کے سامنے 4 مختلف جواب آ جاتے ہیں. دا فرسٹ پرسن سیز کہ جی ہمارے یہاں پروڈکٹیوٹی میجر کی جاتی ہے ان ٹرمز آف آؤٹ پٹ آف دی پروڈکٹس مینوفیکچرڈ ود ریسپیکٹ ٹو دا نمبر آف لیبر آورس ایز ان پٹ. کوئی اور صاحب سے آپ کی بات ہوتی ہے تو وہ یہ فرماتے ہیں کہ جی نہیں، ہم لوگ پروڈکٹیوٹی کو میجر کرتے ہیں ود ریسپیکٹ ٹو دا نمبر آف مشین آورس، جتنا ہم نے مشین کو استعمال کیا، جتنے گھنٹے مشین چلی، اس ریفرنس سے ہم نے اپنی پروڈکٹیوٹی کو میجر کر لیا. آپ کی ملاقات کسی تیسرے انسان سے ہوتی اور وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس پروڈکٹیوٹی میجر کرنے کے لیے بہت آسان سا رول ہے. وی سمپلی کیلکولیٹ دی اماؤنٹ آف منی وی کنزیوم ان میکنگ ون اسمال پروڈکٹ اور ون اسمال یونٹ آف آر پروڈکٹ. یعنی وہ یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس میں مشین، لیبر یا فار دیٹ میٹر جو بھی اوور ہیڈ کاسٹ ہیں وہ اس کو انکلوڈ کر کے پروڈکٹیوٹی کو کیلکولیٹ کر رہے ہیں. آپ کی ملاقات ایک اور صاحب سے ہوتی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جناب ہم لوگوں کا تو سیدھا سا اصول ہے کہ وی کیلکولیٹ پروڈکٹیوٹی ان ٹرمز آف دا اماؤنٹ آف انرجی یوٹیلائزڈ. سو آپ کے سامنے 4 مختلف انفارمیشن آ رہی ہیں، 4 مختلف رائے جو ہیں وہ ایک ہی طرف لیکن آپ کو لے کے جا رہی ہیں. دیٹ each person in his own domain as well as frame of reference is correct. اب آپ پروڈکشن مینیجر کے طور پہ کیا ڈیسیژن لیں گے؟ You would probably take into account the concept that productivity is consisting of all these 4 important measures. یعنی ابھی بات ہماری آگے نہیں چلی اور ہم یہ بات سمجھ گئے کہ
پروڈکٹیوٹی جو ہے وہ مختلف انداز میں میجر کی جا سکتی ہے. In fact, there is a term known as partial measures of productivity, which reflect the same concept, same idea, یا same philosophy, کہ آپ نے پروڈکٹیوٹی کو اگر لیبر آرس کے صورت میں میجر کرنا ہے یا مشین آرس کی صورت میں میجر کرنا ہے یا انرجی کنزیومڈ یا کیپٹل کنزیومڈ, تو آپ ایک طرح سے پارشل میجرز لے کے آ رہے ہیں. لیکن اگر آپ ان کو جمع کر دیجئے تو یو ول ہیو a total measure of productivity. ہم آج کی ڈسکشن میں یہ بھی دیکھیں گے کہ پروڈکٹیوٹی میجرمنٹ کا سب سے بنیادی فائدہ کیا ہے. Of course, you can measure the performance of your organization. Again, it doesn't mean کہ آپ اگر پروڈکشن سائٹ پہ ہیں یا آپ صرف مینوفیکچرنگ سائٹ ہی کو میجر کر سکتے ہیں, ایسا نہیں ہے. آپ مینوفیکچرنگ ایز ویل ایز سروسز سائڈ دونوں ٹائپ آف آرگنائزیشن میں پروڈکٹیوٹی کو میجر کر سکتے ہیں. انفیکٹ جو سب سے بڑی ایپلیکیشن آپ کو پروڈکٹیوٹی ریشیوز کی نظر آئے گی وہ آئے گی اپنی ورک فورس کی ریکوائرمنٹ کو پلان کرنے کے لیے. یعنی اگر آپ کوئی آرگنائزیشن جو مینوفیکچرنگ کی ہو یا سروسز کی ہو اس کو اسٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو فرسٹ اینڈ فور موسٹ اسٹیپ وڈ بی دیٹ یو وڈ بی انٹرسٹڈ ان پلاننگ دا ورک فورس ریکوائرمنٹ. آپ ڈیفائن کریں گے کہ مجھے مارکیٹنگ ڈویژن میں کتنے سیلس پرسنس چاہیے, مجھے فائنانس سائڈ پہ کتنے فائنینشیل اینالسٹ چاہیے, مجھے آپریشن سائڈ پہ کتنے آپریشنس کے مینیجرز اور آپریشن ورکر چاہیے. ایک بات تو یہ ہوگی. دوسری ایپلیکیشن از دا شیڈیولنگ اور اسکیڈولنگ آف دا اکوپمنٹ. So scheduling requires loading of your machines in a way that your skilled workforce is able to convert the raw material into the final product, or at least a product of later stage. اگر scheduling آپ کی ایکٹیویٹی ٹھیک ہو جاتی ہے تو اس ایکٹیویٹی کی وجہ سے آپ کے پاس idle time as well as quality, آئیڈل ٹائم آپ کا کم ہو جائے گا اور کوالٹی آپ کے پروڈکٹ کی امپروو ہو جائے گی, یا فار دیٹ میٹر سروس کی کوالٹی امپروو ہو جائے گی. دا تھرڈ امپورٹنٹ ایپلیکیشن آف پروڈکٹیوٹی از دی یوز آف فائنینشیل ریشیوز. فائنینشیل ریشیوز ہیو اے لاٹ مور ٹو ڈو ان یور اکاؤنٹنگ اینڈ فائنینس کلاس. اس وجہ سے ہم اس کو آج کے لیکچر میں اتنا زیادہ ڈسکس نہیں کریں گے, بٹ یو شوڈ بی ایبل ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ دا آئیڈیا behind the application of financial ratios originate from your field of production operation management. تو جناب آپ نے اپلیکیشنس کی تو بات کر لی اینڈ یو آر آلریڈی کمفرٹیبل ود دا آئیڈیا کہ پروڈکٹیوٹی ہے کیا, بٹ ایز اے اسٹوڈنٹ آف پروڈکشن اینڈ آپریشن مینجمنٹ یو شوڈ بی ایبل ٹو ڈیفائن پروڈکٹیوٹی in probably a more detailed way as compared to a student of management. آپ کسی اسٹوڈنٹ سے بات کریں جو مینجمنٹ کی کلاس پڑھ کے نکلیں گے تو وہ کہہ دیں گے کہ جی پروڈکٹیوٹی کا مطلب ہے اٹس دی ریشیو آف آؤٹ پٹ ٹو ان پٹ. لیکن ہم ابھی دیکھ چکے ہیں کہ دس از پارشلی کریکٹ, اینڈ ان آرڈر ٹو بی ریئلسٹک وی شوڈ آلویز ڈیفائن پروڈکٹیوٹی ایز دی افیکٹو یوز آف دی اویلیبل ریسورسز ٹو این آرگنائزیشن in the production of a manufactured good or service. تو ہمارے جو ڈسکشن ہے وہ آج کا اسی طرح سے چلے گا اور ہم کوشش کریں گے that we are able to identify the construction and construction of the concept of productivity. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ productivity کو ہم کن فیکٹرز کے ذریعے میجر کر سکتے ہیں. Some of the textbooks refer to productivity as a measure of output to multiple inputs. Some of the textbooks would simply say that we measure productivity with respect to output to total inputs. Lekin it would be logical if we take it step by step. ہم اگر پروڈکٹیوٹی کو پراپر طریقے سے اینالائز کرنا چاہتے ہیں تو now is the right time, and for this we'll start with the basic concept. Productivity measured by partial measures or productivity reflected by partial measures as well as productivity
measured by multiple factors as well as productivity measured by total measures. یعنی 3 طریقے سے آپ پروڈکٹیوٹی کو میجر کر سکتے ہیں. سب سے پہلے تو وہی پارشل میجرز جو ہم نے اپنے ایگزامپل میں دیکھا تھا کہ they were 4 different individuals with different opinions but more or less they were reflecting and pointing towards the same idea. Then اگر ہم ان لوگوں کی ان پٹس کو کسی حد تک جمع کر لیں تو وی کین کم اپ ٹو دا آئیڈیا آف ملٹی فیکٹر پروڈکٹیوٹی. یعنی اگر ایک صاحب مشین کی بات کرتے ہیں اور دوسرے صاحب لیبر کی بات کرتے ہیں تو اگر میں کہوں کہ جناب آپ مشین پروڈکٹیوٹی کیلکولیٹ کیجئے تو آپ نمبر آف یونٹس پروڈیوس کو سمپلی ڈیوائڈ کر دیں گے the number of hours your machine was employed to make that product. اس کے برعکس اگر میں آپ سے لیبر پروڈکٹیوٹی کی ریکویسٹ کروں تو آپ لیبر پروڈکٹیوٹی کو کیلکولیٹ کرنے کے لیے نمبر آف یونٹس پروڈیوس کو سمپلی ڈیوائڈ کر دیں گے نمبر آف لیبر آورس. لیکن اگر میں آپ سے کہتا ہوں کہ is there a way we can calculate the multi factor productivity تو آپ کہیں گے جی بالکل ہے, اور اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم نے نمبر آف یونٹس پروڈیوس کو سمپلی ڈیوائڈ کر دیا ود دا سم آف نمبر آف آورس آف لیبر امپلائڈ پلس دا نمبر آف آورس آف مشین بینگ یوزڈ. اس کے برعکس اگر آپ ٹوٹل میجر آف پروڈکٹیوٹی کیلکولیٹ کرنے میں انٹرسٹڈ ہوں گے تو آپ نے تمام کے تمام ان پٹس کی سورسز کو جمع کر دینا ہے. سو فرسٹ آف آل ہم لوگ اپنی کنسٹرکشن کے لیے یہی دیکھتے ہیں کہ فارمولا کنسٹرکٹ کرنے کے لیے ہمارا جو پروڈکٹیوٹی کا فارمولا ہوگا وہ کیا ہوگا. اٹ وڈ بی دا ریشیو آف آؤٹ پٹ ٹو ان پٹ اینڈ دا آؤٹ پٹ کوڈ بی دا نمبر آف یونٹس پروڈیوس اینڈ دی ان پٹس کوڈ بی آئدر اف یو آر ٹیکنگ کیئر آف پارشل میجرس تو آپ صرف لیبر آورس کو استعمال کرتے ہوئے لیبر پروڈکٹیوٹی کیلکولیٹ کر لیں گے. اگر آپ صرف مشین آورس کو استعمال کر رہے ہیں تو یو کین کیلکولیٹ مشین پروڈکٹیوٹی. بٹ اگر آپ سے دونوں کی کمبینیشن کہی جائے تو آپ ملٹی فیکٹر پروڈکٹیوٹی کیلکولیٹ کر لیں گے. اس کے برعکس اگر میں آپ سے کہتا ہوں کہ جناب آپ نے ٹوٹل پروڈکٹیوٹی کیلکولیٹ کرنی ہے ود ریسپیکٹ ٹو دا آئیڈیا دیٹ دی فیسلٹی دا آرگنائزیشنل فیسلٹی از کنزیومنگ اباؤٹ 1 میگا واٹ آف انرجی آن ڈیلی بیسس, یا میں آپ سے کہتا ہوں کہ جناب پوری آرگنائزیشن کو ایک دن چلانے کے لیے جو خرچہ آ رہا ہے وہ ٹوٹل کاسٹ ہمارے پاس 1 لاکھ روپے ہے, تو آپ اس بیسس پہ بھی آرگنائزیشن کی پروڈکٹیوٹی کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. لیکن جب آپ ٹوٹل پروڈکٹیوٹی کیلکولیٹ کریں گے تو آپ نے اویلیبل ڈیٹا کے لحاظ سے تمام ان پٹس کو جمع کرنا ہوگا اور اس کے بعد ہی آپ ٹوٹل پروڈکٹیوٹی کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. انٹرسٹنگلی after calculating your productivity, you are often asked to calculate the productivity growth. Productivity growth is a very common phenomenon. In fact, ہم روز اخبارات میں پڑھتے ہیں, ہم روز نیوز پیپرز میں پڑھتے ہیں کہ گورنمنٹ آف پاکستان نے کوئی فگرز ریلیز کی یا فائنینشیل ڈیٹا ریلیز کیا جس سے یہ کیلکولیٹ کیا جاتا ہے کہ پچھلے کوارٹر یا پچھلے مہینے کے مقابلے میں اس مہینے میں ہماری قوم نے کس قسم کی پروڈکشن دی یا کس قسم کی پروڈکٹیوٹی آؤٹ پٹ دی. تو اس کو کیلکولیٹ کرنے کے لیے کیا فارمولا ہوگا؟ پروڈکٹیوٹی گروتھ ایکولس دی کرنٹ پیریڈ productivity minus the previous period's productivity divided by previous period's productivity. Again, we are making use of a fraction. جب کبھی fraction آتی ہے and the concept of fraction is that it is a unitless quantity, meaning جو آپ کی numerator میں quantity ہوگی یا جو آپ کی numerator میں product یا ایک variable ہوگا وہی ویریبل آپ کے ڈینامینیٹر میں بھی ہوگا. آن دس بیسس یو وڈ آلویز ہیو این آنسر وچ وڈ بی یونٹ لیس. جسٹ فار دا سیک آف ایزی ریفرنس ہم لوگوں کے پاس 3 میجرز آف پروڈکٹیوٹی ہیں. سب سے پہلا تو پارشل میجر ہے جس کو ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں. پارشل میجر آلویز ریفلیکٹس دی کانسپٹ آف آؤٹ پٹ ڈیوائڈیڈ بائی 1 ڈائمینشن آف دا ان پٹ وچ کوڈ بی لیبر, مشین, کیپٹل اور انرجی. اور اگر آپ
ملٹی فیکٹر میجرس کو کیلکولیٹ کرنا چاہیں گے تو یور آؤٹ پٹ وڈ بی ڈیوائڈیڈ بائی یور لیبر پلس مشینس, اور آؤٹ پٹ ڈیوائڈیڈ بائی لیبر پلس کیپٹل پلس انرجی. لیکن اس کے برعکس اگر آپ ٹوٹل میجر کیلکولیٹ کرنے میں انٹرسٹڈ ہوں گے, جو ہمارے موسٹ آف دا ٹائم ایز پروڈکشن آپریشن مینجمنٹ ہماری ریکوائرمنٹ یہی ہوگی کہ وی ایز مینیجرز شوڈ کیلکولیٹ دا ٹوٹل میجرس of productivity. In this situation, you'll be having a formula which would have goods or services produced by an organization divided by total or all inputs used to produce those goods or services. یہ امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے اور اس چیز کے اوپر آپ تھوڑا سا مزید فوکس کیجیے. We can take some examples to further enhance our discussion on the types of productivity. ہم نے ابھی تک آپ کے سامنے 4 ٹائپس آف پروڈکٹیوٹی کا ذکر کیا ہے. وی ٹاکڈ اباؤٹ لیبر پروڈکٹیوٹی, وی ٹاکڈ اباؤٹ مشین پروڈکٹیوٹی, وی ٹاکڈ اباؤٹ کیپٹل پروڈکٹیوٹی, اینڈ وی ٹاکڈ اباؤٹ انرجی پروڈکٹیوٹی. فائن, وی ڈیڈ. تو کوئی ایگزامپل آپ کے ذہن میں آتے ہیں؟ بالکل آتے ہیں. اگر آپ سے کوئی صاحب پوچھتے ہیں کہ جناب گیو می این ایگزامپل آف لیبر پروڈکٹیوٹی, تو یو کین سے دیٹ دا اماؤنٹ یا یونٹس آف آؤٹ پٹ پر لیبر آر, یا یوں آپ کہہ سکتے ہیں کہ جناب ہمارے کے یہاں تو لیبر آرس کا کانسیپٹ نہیں ہے, ہم لوگ تو 2 شفٹوں میں کام کرتے ہیں. تو یو کین ایون کیلکولیٹ یور لیبر پروڈکٹیوٹی ان ٹرمز آف یونٹس آف آؤٹ پٹ پر شفٹ. کچھ لوگ جو سروسز سیکٹر میں موجود ہیں وہ اس چیز کو پسند نہیں کرتے کہ جی ہم یونٹس کی بات کریں. وہ کہتے ہیں کہ جناب آپ بات کیجیے ویلیو ایڈیشن کی. ہم لوگ ایک کاغذ کو پروسیس کرتے ہیں تو وی آر ایڈنگ ویلیو. سو اوور دیر لیبر پروڈکٹیوٹی از میجرڈ ان ٹرمز آف ویلیو ایڈیشن پر لیبر آر, یعنی ایک لیبر آر میں کتنی ویلیو ایڈیشن ہوئی ہے, کتنے آپ نے, فار انسٹنس اف یو آر ان دی ہیلتھ سیکٹر, اف یو آر ان دی انشورنس انڈسٹری, آپ نے 1 گھنٹے میں کتنی زیادہ انشورنس فارمز کو ہینڈل کیا. The second type of productivity we talked about was machine productivity. What is machine productivity? It's the units of output produced per machine hour. اس میں شاید اگر آپ حقیقتاً پوچھیں تو سروس انڈسٹری والے always take into account the IT based application. یعنی اگر آپ کے پاس کوئی ایسی فیسلٹی ہے جس کے ذریعے آپ آن لائن ٹرانزیکشن کمپلیٹ کر سکتے ہیں, چاہے وہ کسی انشورنس کمپنی کا فارم ہی فل کرنا کیوں نہ ہو, so you are employing an IT-based machine over there. So over there, sometimes value addition concept gets transformed into machine productivity. یہ ایک چھوٹا سا فائنر پوائنٹ آف ڈسٹنکشن تھا جو ہوپفلی آپ کو آگے بھی یاد رہے گا. The third type of productivity we talked about was capital productivity. اس کا کیا ایگزامپل ہو سکتا ہے؟ Units of output پر روپیز آف ان پٹ یا پر روپی آف ان پٹ, یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں روپی ویلو آف آؤٹ پٹ پر روپی ان پٹ, یعنی آپ نے 1 روپے کا استعمال کر کے کتنی آؤٹ پٹ حاصل کی. دس میں ساؤنڈ اے لٹل ٹریویل, لیکن اس کی امپورٹینس بہت زیادہ ہے, خاص طور پہ ایسے انفراسٹرکچرل پروجیکٹس کے اوپر جہاں پر آپ بہت زیادہ لمبے عرصے کے لیے اپنی ریسورسز کو ڈپلوائے کرتے ہیں اور ان ریسورسز سے آؤٹ پٹ حاصل کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ وی آفن ٹاک اباؤٹ دی کانسیپٹ آف انرجی پروڈکٹیوٹی. واٹ از انرجی پروڈکٹیوٹی؟ انرجی پروڈکٹیوٹی ٹاکس اباؤٹ یونٹس آف آؤٹ پٹ پر کلو واٹ آر. یہ بہت زیادہ اہمیت حاصل کر لیتی ہے کسی اسمبلی یونٹ کے اوپر یا کسی کیمیکل 24 آور رننگ پلانٹ کے اوپر. یہاں پر ایکچولی یو آر مور انٹرسٹڈ ان دا روپی ویلو آف آؤٹ پٹ پر کلو واٹ آور آف ان پٹ, یعنی آپ پلانٹ کو چلانے کے لیے جو ایک انرجی یا الیکٹریسٹی ان پٹ کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں اس کے لیے ضروری ہے دیٹ یو شوڈ ہیو اے کانسیپٹ آف میجرمنٹ, اینڈ دیٹ کانسیپٹ آف میجرمنٹ از اگین either partial measure, ملٹی فیکٹر میجر اور ٹوٹل میجر. تو ہم لوگوں نے یہ دیکھا کہ یہ امپورٹنٹ ڈسکشن آف پروڈکٹیوٹی از لیڈنگ اس ٹو سچویشن ویئر وی کین ٹاک اباؤٹ دی فیکٹرز دیٹ افیکٹ پروڈکٹیوٹی. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم ایک اور ایگزامپل لے لیں.
Suppose you are working in a sports good industry related organization in Sialkot. آپ کے پاس ایک آرڈر آتا ہے that you are supposed to manufacture 7,500 footballs for an international event of prime importance. آپ کو یہ اسائنمنٹ تو مل گئی, آپ کو یہ کنسائنمنٹ سپلائی کمپلیٹ کر کے اپنے ایکسپورٹنگ ایجنٹ کے ذریعے باہر بھی بھیجنا ہے. بٹ اس سے پہلے سب سے کریٹیکل کام کیا ہے, that you need to get these things made at your facility. آپ کے آپریشنز مینیجر آپ کے پاس انفارمیشن لے کے آتے ہیں دیٹ آپ کے پاس جو فٹ بالز بنیں گے ان کی قیمت تقریباً 100 روپے ہوگی, یعنی ایک فٹ بال کی قیمت 100 روپے ہوگی. ساتھ میں وہ آپ کو مزید انفارمیشن پرووائڈ کرتے ہیں کہ جو کاسٹ آف لیبر ہے وہ 10,000 روپے ہے, کاسٹ آف مٹیریلز جو ہے وہ 5,000 روپے بتاتے ہیں. ساتھ میں وہ بتاتے ہیں کہ جو کاسٹ آف اوور ہیڈ فیکٹرز ہے وہ تقریباً 20,000 روپے. اب آپ کو کیلکولیٹ کرنا ہے ملٹی فیکٹر پروڈکٹیوٹی. ملٹی فیکٹر پروڈکٹیوٹی کو آپ MFP بھی کہتے ہیں. اور ابھی جو آپ نے کچھ دیر پہلے ڈیفینیشن ملٹی فیکٹر پروڈکٹیوٹی کی سنی تھی, اس کے مطابق جو فارمولا بنتا ہے وہ کیا ہے, دا آؤٹ پٹ ٹو دا ملٹی فیکٹر ان پٹس. یعنی آؤٹ پٹ تو آپ کے سامنے یہی ہے کہ آپ نے 7,500 فٹ بال بنانے ہیں اور ساتھ میں آپ نے ایک فٹ بال بیچنا ہے 100 روپے کا. سو یور آؤٹ پٹ وڈ بی سمپلی 7,500 multiplied by 100. So that would give you 750,000 rupees as your output. لیکن اس کے ساتھ اب آپ نے ملٹی فیکٹر ان پٹ بھی کیلکولیٹ کرنی. So in step 2 you would calculate your multi factor inputs, which would be the sum of cost of labor plus cost of materials plus cost of overheads. تو وہ کیا ہوگا, we already have the values for labor, material and overhead, which is 10,000 for labor, rupees 5,000 for materials and rupees 20,000 for overhead. تو آپ کا ٹوٹل ان پٹ کاسٹ کیا آئے گا, وہ آئے گا جناب 35,000. اب آپ ملٹی فیکٹر پروڈکٹیوٹی کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. دیٹ وڈ بی آؤٹ پٹ ڈیوائڈیڈ بائی ملٹی فیکٹر ان پٹس. آؤٹ پٹ آپ کے پاس پہلے ہی موجود ہے جو کہ ہے 750,000 یا 7,50,000 روپے ڈیوائڈیڈ بائی 35,000 روپے. دس وڈ گیو یو ملٹی فیکٹر پروڈکٹیوٹی آف 21.420. اب یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ 3 ڈیسیمل پلیسز تک آنسر کیلکولیٹ کریں یا 2 تک. بٹ in most of the time in production operation management it is encouraged that you should calculate up to 3 places of decimal. اس کے units کیا ہوں گے, you should be able to identify the units by now. بالکل صحیح کہا, it's a unitless quantity کیونکہ آپ کے پاس جو آؤٹ پٹ تھی اور جو ان پٹ تھی ان کے ایک ہی یونٹس تھے, اس وجہ سے یہ یونٹ لیس کوانٹٹی ہوگی. اس ایگزامپل کے بعد وی کین آئیڈینٹیفائی دا فیکٹرز which seriously affect the productivity of an organization. اس میں 4 تو ایسے بنیادی فیکٹرز ہیں جن کو آپ بہت جلدی آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں. وداؤٹ ایون ڈسکسنگ them in detail, you should be able to identify those factors. ہم نے دیکھا ہے کہ پروڈکشن آپریشن مینجمنٹ میں جو ان پٹس اور آؤٹ پٹس کی ریلیشن شپ ہے وہ کسی نہ کسی طرح سے لنک کرتی ہے مینجمنٹ, اویلیبلٹی آف کیپٹل, اویلیبلٹی آف ٹیکنالوجی اینڈ دا فائنل پروڈکٹ اور سروس وچ شوڈ ہیو اے سپیریئر کوالٹی ایز کمپیئر ٹو یور کمپیٹیٹرس. یہ تو میں نے ایک جملے میں آپ کے سامنے آپریشن مینجمنٹ کا جو بنیادی کانسیپٹ ہے وہ پیش کر دیا. بٹ in reality these 4 factors or these 4 important factors affect the working of an organization with respect to productivity. کس طرح سے؟ سب سے پہلی بات تو یہی ہے کہ آپ جب بات کرتے ہیں کیپٹل کی تو کیپٹل از اے ویری امپورٹنٹ ingredient as well as input for any organization. کیپٹل کی غیر موجودگی میں آپ کوئی بھی پروسیس, انڈسٹری ہو, اسمبلی
پلانٹ ہو یا کوئی سروس بیسڈ آرگنائزیشن ہو, اس کو نہ قائم کر سکتے ہیں, نہ چلا سکتے ہیں, نہ آپ اس کو آگے لے کے بڑھ سکتے ہیں. میننگ یو کین نائدر کریٹ این آرگنائزیشن, یو کین نائدر سسٹین اٹ, نار یو کین پروگریس اٹ. اس کے لیے بیسک ریکوائرمنٹ ہی کیپٹل کی ہے. ایک چھوٹا سا ایگزامپل دیکھ لیجیے اس میں. از اٹ پاسبل فار یو کہ اگر آپ کی ایک مینوفیکچرنگ فیسلٹی میں ایک مشین کی آؤٹ پٹ کم ہو گئی ہو, یا اس کی جو آؤٹ پٹ پروڈکٹ کی ایکوریسی ہے وہ اسٹینڈرڈ اسپیسیفکیشن سے میٹ نہ کرتی ہو, تو کین یو ریپلیس اور ریپیئر اور ماڈیفائی دیٹ مشین وداؤٹ دا اویلیبلٹی آف کیپٹل؟ آف کورس ناٹ. آپ کو مشین کے ریپیئر, ریپلیسمنٹ یا ماڈیفکیشن کے لیے کیپٹل کی ریکوائرمنٹ ہوگی, اور وہی کیپٹل کی ریکوائرمنٹ مور اور لیس افیکٹس دا پروڈکٹیوٹی. اگر آپ کے پاس کیپٹل نہیں ہے تو یو ول میک اے ٹریڈ آف, اور ٹریڈ آف ہم نے پچھلے لیکچر میں دیکھا تھا, کین ریلیٹ ٹو ریڈکشن ان کوالٹی along with, مطلب آپ نے کہا یہ کہ جی ہم کاسٹ کٹنگ کر رہے ہیں, بٹ بنیادی اس میں جو آؤٹ کم آتی ہے وہ ریڈکشن ان کوالٹی میں آتی ہے. تو سیم کانسیپٹ وی آر اپلائنگ اوور ہیئر. with the non-availability of capital, we may not be able to improve our productivity. Second important factor is quality. اگر میں ایک مینوفیکچرر ہوں اور میں ایسا پروڈکٹ بناتا ہوں جس کی کوالٹی کسٹمر ریکوائرمنٹس کو میٹ نہیں کرتی یا میچ نہیں کرتی, what will happen? The customers would look for my competitor کہ جناب ہم نے کمپیٹیٹر اے سے زیادہ اچھی کوالٹی والا پروڈکٹ حاصل کر لیا, باوجود اس کے کہ آپ ہم سے پرائز زیادہ لے رہے ہیں, بٹ یو آر unable to provide us a quality product. So quality affects your productivity. Third important factor that affects productivity severely is the factor of technology. Technology is such an important tool which comes with a lot of vices as well. مطلب ہم نے ورچوز کے اوپر تو بہت کہانیاں سن لی ہوں گی کہ ایک آرگنائزیشن نے ٹیکنالوجی کا استعمال کیا اور اس ٹیکنالوجی کے استعمال کے بعد اس کی پروڈکٹیوٹی بہت زیادہ بڑھ گئی, کہ پہلے 100 ورکرز کے ساتھ وہ تقریباً 500 یونٹ دن میں بناتے تھے, لیکن ٹیکنالوجی کے ذریعے they were able to increase the productivity by say 5,000 times. اب پتا چلا کہ جی وہ اب ایک ہی دن میں 25,000 پروڈکٹ بنا لیتے ہیں. دس ہیپنڈ ان a lot of organizations in the United States of America. لیکن ساتھ میں ٹیکنالوجی کے ساتھ ایک اور پرابلم بھی آتی ہے. آج کی ٹیکنالوجی کل کی آنے والے کل کا مقابلہ نہیں کر سکتی. سو دس آئیڈیا itself can create a lot of problems for productivity. پتہ یہ چلتا ہے کہ کل ایک ایسا نیا ڈیزائنڈ ٹیکنالوجی بیس اکوپمنٹ مارکیٹ میں آ جاتا ہے جس سے آپ کا کمپیٹیٹر پروڈکٹیوٹی اپنی مزید بڑھا لیتا ہے, اینڈ یو آر ناٹ ان اے پوزیشن ٹو بائی اور پرچیز دیٹ اکوپمنٹ. تو کیا ہوگا؟ ٹیکنالوجی از دیئر بٹ یو آر میکنگ یوز آف این obsolete ٹیکنالوجی, اور آپ اس کی وجہ سے پروڈکٹیوٹی کی جنگ میں پیچھے رہ گئے. اس کے ساتھ ساتھ there is another important factor which is management. کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ نے کوئی آرگنائزیشن دیکھی ہو جس میں کوئی مینیجر نہ ہو, یا اس کو ریپرزینٹیو کوئی اس کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے بورڈ آف ڈائریکٹرز موجود نہ ہوں, یا اس کو کوئی لیڈ کرنے کے لیے چیف ایگزیکٹو آفیسر نہ ہو. کبھی ایسا نہیں ہوتا. یور مینجمنٹ شوڈ بی کمیٹڈ ٹو دا آئیڈیا آف انکریز ان پروڈکٹیوٹی. If your management is able to plan, coordinate and control certain activities, they should be able to improve productivity of the organization. اس کے برعکس اگر کنٹرول فیکٹر وہاں موجود نہیں ہے, then there is a possibility that your productivity of the organization will go down. اکثر یہ بھی بات دیکھی گئی ہے کہ لوگ ان چاروں فیکٹرز کے جب ڈسکشن کرتے ہیں تو they tend to ignore the basic principal activity of planning, flexibility and kind of reduction in cost. یہ تین فیکٹرز کو نظر انداز کرنے کی وجہ سے بھی productivity of an organization نیچے چلی جاتی ہے. ان چار بنیادی فیکٹرز کے علاوہ بھی کچھ ایسے فیکٹرز ہیں جن کو ہم دیکھ سکتے ہیں, اور وہ فیکٹرز کون کون سے ہیں؟ اسٹینڈرڈائزیشن.
آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم لوگ ایک ایسی دنیا میں رہتے ہیں جو بہت زیادہ اسٹینڈرڈائز پروڈکٹس یا اکوپمنٹ کو استعمال کرتی ہیں. اگر خدا نہ کرے ایک شہر میں آگ لگتی ہے اور دوسرے شہر سے مدد کرنے کے لیے فائر انجنز آ جاتے ہیں اور انہیں پتہ یہ چلتا ہے کہ فائر ہائیڈرنٹس جو دوسرے شہر میں موجود ہیں ان کی جو ریکوائرڈ اسٹینڈرڈس ہیں وہ فائر بریگیڈ کے ٹرکس کے ساتھ میٹ نہیں کرتی, تو ساری کی ساری ایکٹیویٹی ایفرٹ ضائع ہو جائے گی. یہ انسانی تاریخ کا ایک بہت زیادہ دکھ بھرا واقعہ ہے جس کے بعد لوگوں کا رجحان اسٹینڈرڈائزیشن کی طرف گیا. اسٹینڈرڈائزیشن کے بعد دیر آر ٹو امپورٹنٹ فیکٹرز دیٹ افیکٹ پروڈکٹیوٹی ان اے نیگیٹو وے. سب سے پہلے تو بات ہوگی یوز آف انٹرنیٹ کی. یوز آف انٹرنیٹ اٹ سیلف از اے ویری امپورٹنٹ کانسیپٹ جو پروڈکٹیوٹی کو امپروو بھی کرتا ہے اور انہانس بھی کرتا ہے. بٹ اگر انٹرنیٹ کے استعمال میں کوئی پرابلم آ جاتی ہے, اسپیشلی اف یو آر ٹاکنگ اباؤٹ سروسز سائڈ, جہاں پر آپ اپنے بینک سے آن لائن ٹرانزیکشن کے ذریعے اپنا بیلنس بھی معلوم کر سکتے ہیں, وہاں پر اگر انٹرنیٹ یوزج اویلیبل نہیں ہے ڈیو ٹو سم پرابلم ان دا سسٹم اور سم انفارمیشن ٹیکنالوجی ریلیٹڈ پرابلم, تو آپ کی پروڈکٹیوٹی نیچے چلی جائے گی. سروس انڈسٹری میں بہت سی ایسی آرگنائزیشنز ہیں جو ایک سیکنڈ کا بھی ڈاؤن ٹائم برداشت نہیں کر سکتے, اسپیشلی اف یو آر ٹاکنگ اباؤٹ فائنینشیل اور کیپٹل مارکیٹس. وہاں پہ جتنی ریپڈلی فائنینشیل انفارمیشن چینج ہوتی ہے, وہاں پر کوئی بھی کسٹمر یہ پسند نہیں کرے گا کہ اس کو جو سروس پرووائڈ کی جا رہی ہے اس میں ایک سیکنڈ یا ایک منٹ کی بھی تاخیر ہو. اس کے ساتھ ہی ایک اور ایکسٹینشن آ جاتی ہے کہ انٹرنیٹ کے استعمال کی وجہ سے سروس انڈسٹری کو ایک اور پوٹینشیل ہیزرڈ بھی فیس کرنا پڑتا ہے. دیٹ از دی کمپیوٹر وائرس اٹیک. ہوتا یہ ہے کہ کوئی ہیکر یا کسی اور صاحب کی مہربانی سے اکثر انفارمیشن ٹیکنالوجی بیسڈ ایپلیکیشنز اسپیشلی ریلیٹنگ ٹو سروسز سائڈ اپنی ویب سائٹ کو ڈاؤن ہونے کا ایکسپیرئنس کرتی ہیں. This shortcoming can again severely hamper your productivity. اس کے ساتھ اکثر یہ بھی دیکھا گیا, this may sound a little sad and funny at the same time, but this is again a practical problem faced by a lot of organizations. Sometimes productivity is affected by the non-availability or the organizations are searching for the right product or misplaced items. This is true for assembly line organizations. جہاں پر assembly کسی آٹوموبیل کی جا رہی ہو, کسی کمپیوٹر کی جا رہی ہو, if there is a situation where there is an available part or an available resource but you have misplaced it due to improper marking or tagging, تو آپ کی assembly line بند ہو جائے گی اور آپ کی productivity as a consequence affect ہو جائے گی. اس کے ساتھ ساتھ if there is a problem in the machine's operation or if there is an issue with the material availability, اکثر یہ بھی دیکھا گیا کہ کچھ آرگنائزیشنز کی پروڈکٹیوٹی اس وجہ سے بھی نیچے چلی جاتی ہے کہ ان لوگوں کے ہاں اسکریپ ریٹ جنریشن بڑھ جاتا ہے. What is scrap? Scrap is simply the material that cannot be further used after completion of your product. یعنی ایسا را مٹیریل کا حصہ جس کو آپ مزید استعمال میں نہیں لا سکتے. سو یو کال اٹ اسکریپ. اب انفارچونیٹلی اگر کسی آرگنائزیشن کی مشین اپنی ایکوریسی لوز کر دیتی ہے اور اس ایکوریسی کے چلے جانے کے بعد جو اسکریپ ریٹ ہے وہ انکریز کر جائے, تو آرگنائزیشن کی پروڈکٹیوٹی نیچرلی افیکٹ ہوگی. The explanation is simple that اگر آپ کی را مٹیریل کنزمپشن بڑھے گی تو یو ول اینڈ اپ ہیونگ اے ہائی ریٹ آف ان پٹ, اور یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو اپنے انوینٹری لیولس انکریز کرنے پڑیں گے. اور انوینٹری لیولس جب آپ انکریز کر رہے ہیں ان دا پیریڈ آف ہائر پرائس,
یا periods of increase in price of raw material, تو کیا ہوگا؟ Naturally your productivity would be affected, and it would be affected quite badly. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور important concept ہے which also affects productivity in a negative way. That is the employment of new workers. کوئی بھی organization, whether it's in manufacturing or services side, would always require the proper training of a new worker before they can ask him to work, because standard performance حاصل کرنے کے لیے کسی بھی ورکر کو ایک خاص پروسیجر کے ذریعے ٹرین کیا جاتا ہے. سو اٹ گوز وداؤٹ سیئنگ کہ اگر آپ سروسز سائڈ پہ ہیں تو وہاں پر پروڈکٹیوٹی کی ریکوائرمنٹ چاہے جو بھی ہو, وہاں بھی ایک اسٹینڈرڈائز پرفارمنس آپ کو فالو کرنی پڑے گی. سملرلی اف یو آر ایٹ اے مینوفیکچرنگ فیسلٹی, وہاں بھی آپ کو کسی بھی مشین یا فیسلٹی سے ریلیٹڈ ورک فورس میں شامل کرنے کے لیے ضروری ہوگا کہ آرگنائزیشن آپ کو پراپر ٹریننگ پرووائڈ کرے, سو دیٹ یو آر ایبل ٹو پرفارم ان اے اسٹینڈرڈائز وے ود ریسپیکٹ ٹو دا کانسیپٹس آف سیفٹی ایز ویل ایز ریلائبلٹی. اب ہم اپنی ڈسکشن کو مزید آگے بڑھا سکتے ہیں, بٹ دیر آر لائک سیلف ایکسپلینیٹری فیکٹرز دیٹ افیکٹ پروڈکٹیوٹی, اینڈ فار دس we would not cover them in detail, but you should be at least aware of these terms کہ یہ productivity کو affect کرتی ہیں. The first of them is safety. The second one is shortage of IT trained workers. Number 3 is layoffs. Number 4 is labor turnover. Number 5 is design of the workspace, and the other factor that affects productivity, and we all know, is the concept of motivation or the incentive plans that can increase productivity. یہ آپ اپنی مینجمنٹ کی کلاس میں پڑھ چکے ہوں گے. One final factor that affects productivity, and I take this opportunity to elaborate it in a more specified way, is the concept of bottleneck. باٹل نیک کو ہم ڈیفائن کرنے سے پہلے ایک چھوٹا سا ایگزامپل لے لیتے ہیں. فرض کر لیجئے آپ کے شہر میں ایک فارماسیوٹیکل کمپنی میں ملیریا کے خلاف, ملیریا کے مرض سے نجات حاصل کرنے کے لیے ایک دوا کی تیاری کی جاتی ہے. دیٹ میڈیسن ریکوائرز یو ٹو آبزرو دی آپریشنز آف دی فارماسیوٹیکل facility. Your operations manager makes an observation and she shares the information with you. وہ آپ کو بتاتی ہیں کہ ہمارے پاس 5 مشینیں ہیں, مشین A, B, C اور D. یہ تو 10 گھنٹے میں اپنی پروسیسنگ ٹائم کے مطابق اپنے پروڈکٹ کی سٹیج کو کور کر لیتی ہیں. اس کے برعکس جو مشین E ہے اس کو زیادہ وقت درکار ہے. اب میں نے آپ سے صرف اتنی سی بات پوچھی کہ بتائیے آپ کی فارماسیوٹیکل فیسلٹی میں ملیریا کی جو دوا ہے وہ جلد از جلد آپ کتنی دیر میں بنا سکتے ہیں. سو یو وڈ آلویز کم بیک اینڈ ٹیل می کہ دیکھیے جناب مشین ای جو ہے اس کی جو پروسیسنگ ٹائم ہے وہ زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو دی ادر 4 مشینز A, B, C اینڈ D. اس کی وجہ سے ہم لوگوں کو ایک لمیٹیشن فیس کرنی پڑ رہی ہے. That limitation refers to the concept of bottleneck, and we have seen in a number of situations that bottlenecks always lead to delayed completion as well as extended time for the job. یعنی جاب کمپلیٹ ہونے میں بھی دیر لگتی ہے اور آپ کو مزید وقت درکار ہوتا ہے جاب کمپلیٹ کرنے کے لیے. یہ باٹل نیک صرف مینوفیکچرنگ یا پروڈکشن سائڈ پہ ہی نہیں ہے. ایون آن دا سروسز سائڈ یو کم اکراس a lot of bottleneck situations. So how would you define bottleneck? Bottleneck is one process in a chain of processes such that its limited capacity, which always reflect increase of time completion or increase in time completion, as well as additional labor requirement, reduces the capacity of the whole system.
پہلی بات تو یہی ہے کہ باٹل نیک از آفن ریفر ٹو ایز دا کریٹیکل پاتھ آف اے پروسیس اور اے سسٹم. اگین دس ٹرم finds a lot of application in other fields of management as well. آپ اگر مینجمنٹ کی کلاس میں پروجیکٹ مینجمنٹ کا ذکر سن چکے ہیں تو لیٹ می assure you that in the later part of your semester when you'll be studying operation management you'll come across the important topic of project management اور ادھر ہم اس چیز کو مزید ڈیٹیل میں بھی دیکھیں گے. اس کے علاوہ انڈسٹریل انجینئرنگ میں بھی اس ٹرم کا بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے کہ یہ باٹل نیک آ گیا. And over there they have a specific philosophy as well as theory and they call it theory of constraints. بات ہماری ڈسکشن کی ڈیٹیل میں جاتے ہوئے اس سٹیج پہ آگے where we are now in a position to define and state the conditions which can help improve the productivity of an organization. سب سے پہلا اسٹیپ, you as an organization should develop productivity measures. چاہے وہ پارشل ہوں, چاہے وہ ملٹی فیکٹر ہوں, چاہے وہ ٹوٹل productivity کو ریفلیکٹ کریں, but you should be able to develop productivity measures. Number 2, determine and isolate the bottleneck or critical operations. ایسے operations جن کی completion time زیادہ ہو یا ان کی resources کی requirement زیادہ ہو, ان کو آپ identify بھی کیجئے اور isolate بھی کر دیجئے. If you are able to do that, your system would experience an increase in productivity and improvement in productivity for the whole organization. Third step, which is kind of a management intervention, is that you should develop methods that improve productivity. اس میں زیادہ concept clear ہو جائے گا اگر آپ standardization کی طرف چلے جائیں. Like instead of being based on or instead of being limited by a worker's good performance or poor performance, آپ ایک standardized procedure اپنا لیجیے جس سے ذریعے ایک اچھا ورکر اور ایک پور ورکر ایک ایوریج آؤٹ پٹ دیں آپ کو, یا ان کی ایوریج آؤٹ پٹ آپ کو ہیلپ دے. Fourth important way in which you can improve your productivity is to establish realistic goals. دیکھا یہ گیا ہے کہ most of the time organizations set goals which are unfortunately too idealistic. Idealistic goals are neither achievable nor practical and tends to decrease the productivity as workers are less motivated to execute those goals. اس کے بعد there is another important concept which is that you should have a management champion or management support should be there. دیکھیے management کی طرف سے اگر کوئی صاحب آپ کی پروڈکٹیوٹی کو چیمپئن کریں گے تو اس کاز کو چیمپئن کرنے کی وجہ سے آٹومیٹیکلی ایک اونرشپ آئے گی اور وہاں پر زیادہ رسپانسبلٹی اور اتھارٹی کے ساتھ آپ پروڈکٹیوٹی کو اچیو کر سکتے ہیں. دین دیر از اندر امپورٹنٹ کانسیپٹ دیٹ وین یو آر میجرنگ یور پروڈکٹیوٹی اینڈ اف دیر از این انکریز یو شوڈ بی ایبل ٹو شیئر اٹ ود یور ادر یونٹس. یہ بہت ضروری کانسیپٹ ہے. اف یو آر ایبل ٹو ڈو دیٹ یور ورک فورس وڈ بی موٹیویٹڈ ایز ویل ایز ایک ایگزامپل سیٹ ہو جائے گا باقی آرگنائزیشن کے یونٹس کو فالو کرنے کے لیے. اینڈ فائنلی یو شوڈ بی ایبل ٹو ڈیفرینشیٹ بٹوین پروڈکٹیوٹی اینڈ ایفیشنسی. دیکھا یہ گیا ہے کہ پروڈکٹیوٹی کو عام طور پہ لوگ کسی حد تک ڈاؤن پلے کر کے ایفیشنسی کا نام دے دیتے ہیں. ایفیشنسی از ون اسمال پارٹ آف پروڈکٹیوٹی. پروڈکٹیوٹی ہیز اے براڈر اسکوپ اینڈ دیٹ براڈر اسکوپ ٹیکس انٹو اکاؤنٹ لیبر پروڈکٹیوٹی, مشین پروڈکٹیوٹی, ملٹیپل فیکٹر پروڈکٹیوٹی. یہ آپ کو یاد رہنا چاہیے. تھوڑی سی بات اب پاکستانی انوائرمنٹ کی ہو جائے. میں نے کچھ انفارمیشن کلیکٹ کی ہے پاکستانی اکنامکس اور فائنینشیل ویب سائٹ سے, اینڈ دس انفارمیشن از کریکٹ اینڈ وی کین کائنڈ آف میک یوز آف دس انفارمیشن جوڈیشیسلی. تو پہلا ایگزامپل یہ ہے, کیلکولیٹ دا چینج ان پروڈکٹیوٹی آف پاکستانی بیس ٹیکسٹائل انڈسٹری بٹوین دا ایئرس 2003 اینڈ 2004. اب یہ آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ جب ہم پاکستانی گورنمنٹ یا ہم کسی بھی کنٹری کی فسکل ایئرس کو ڈیفائن کرتے ہیں تو وی آلویز اسٹارٹ دا جولائی آف دی ایگزسٹنگ ایئر اینڈ وی ایکسٹینڈیڈ ٹو دا جون آف دی کمنگ ایئر. سو اگر میں 2003 کی بات کرتا ہوں تو
we should read it as 2003-04. ہمارے پاس ڈیٹا کچھ اس طرح سے ہے دیٹ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ ٹیکسٹائل انڈسٹری اینڈ ویو گاٹ انسٹالڈ کیپیسٹی اینڈ وی آر انٹرسٹڈ ان کیلکولیٹنگ دی چینج ان پروڈکٹیوٹی. لیٹ می ٹیک یو بیک ٹو دا بیسک ڈیفینیشن. ہم نے پروڈکٹیوٹی کو کس طرح سے ڈیفائن کیا تھا؟ وی ڈیفائن پروڈکٹیوٹی ایز آؤٹ پٹ ٹو ان پٹ. وی آلسو ڈیفائن پروڈکٹیوٹی امپروومنٹ ایز current period productivity minus previous period productivity divided by previous period's productivity. تو اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ٹیکسٹائل انڈسٹری میں انسٹالڈ کیپیسٹی کیا تھی. نمبر آف ملز فار دا ایئر 2003 واز 399. For year 2004 it increased to 426. Now I've given you a clue. The productivity should increase, yani increased in your installed capacity. Similarly, the number of spindles that were installed by the textile industry in thousands was 9,286, and that increased to 9,815. Again, there should be an increase or decrease in the productivity. Your assignment is to calculate this change. The third parameter is the rotors. The rotors installed at the textile industry in Pakistan was again in thousands, 145.6 in 2003, and then in 2004 it was recorded that the number of rotors were 151.6. Now you need to calculate the change over here. Similarly, we can calculate the change in productivity of Pakistan's textile industry on the basis of working capacity for the same years 2003 and 2004. Here the number of looms in thousand are 4.3 for the year 2003 and 4.9 for the year 2004. Again you need to calculate the change. Then there's another parameter of spindles. The working capacity for the year 2003 was 7,710, which changed to 8,531 for the year 2004, and the last parameter of rotors, the rotors found in working condition were 67.3 in year 2003, and they changed to 75.1 for the year 2004. So you need to calculate the change with respect to the working capacity of the productivity of Pakistani textile industry. Another example. This time we are trying to focus on the weaving sector capacity. We are interested in calculating the productivity change for Pakistani automobile industry between the years 2003 and 2004. The number of cars manufactured for the year 2003 were 79,655. And for the year 2004, the number of cars manufactured was 1,213,000. Similarly, the number of motorcycles manufactured for the year 2003 were 2,63,149, and for the year 2004 it was 3,86,589. The number of trucks manufactured for the year 2003 were 1,669, and for the year 2004 it was 1,999. Similarly, the number of buses manufactured in Pakistan for the year 2003 were 1,151, and the number of buses manufactured for the year 2004 was 1,503. And last but not the least, the number of tractors manufactured for the year 2003 was 28,583, and for the year 2004 it was 35,308. So you need to calculate the change in productivity. Why are we making use of this information? We are making use of this information to correlate the productivity of a country with that of an organization. So بات ہم logically کس طرح سے conclude کرتے ہیں کہ we can improve the productivity of our country or nation by following some simple rules. سب سے پہلی بات, we can increase the capital formation by saying no to foreign goods. آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ فارن گڈس ہمیشہ اسی مارکیٹ میں پینیٹریٹ کرتے ہیں جہاں پر کنزمپشن زیادہ ہوتی ہے اور سیونگ
کم ہوتی ہے. If we are able to increase our savings and forgo the consumption part, the foreign goods would not come to Pakistan, and this would generate to a lot of capital which can be put to a lot of good uses, and it can definitely increase the productivity of the country. Secondly, the government should intervene and try to decrease the administrative or non-productive costs. It's self-explanatory. Then productivity can increase if we are able to balance between services and manufacturing side. In our city of Lahore, there is an availability of surplus services, whereas we cannot say the same for the productive manufacturing facilities. This alone can change the productivity of the country. And finally, we should be able to exploit the inherent resources of domestic market. The best productive market for Pakistani producer is the Pakistani market. یعنی جو پروڈکٹ یہاں بنے وہی پاکستان میں کنزیوم ہو جائے بجائے سے کہ آپ ایکسپورٹ کرنے کے لیے باہر لے کے جائیں. Then there is another important concept that we should be able to place emphasis on both long-term and short-term objective-based performance. اور آپ کو closely monitor اور audit کرنا پڑے گا variances کو between planned and actual results. Dear students, today's lecture was important that we were able to fully understand the concept of productivity. And I am sure that if you are able to work out those examples which relate to different aspects of productivity with respect to the Pakistani environment as well as the organizational examples, تو آپ کو یہ پتا چلے گا کہ پروڈکٹیوٹی کا کانسیپٹ صرف ایسا نہیں ہے جو کسی آرگنائزیشن تک محدود ہوگا، بلکہ اٹ کلیئرلی گیوز این آرگنائزیشن a competitive edge over its competitors. The same principle gives the country or the nation a competitive advantage over its competitors. So I thank all of you for your attentive participation today, and I'm sure that the concepts you learned today آپ اس کو اپنی روزمرہ روٹین جاب چاہے آپ آپریشن مینیجر کے طور پہ کام کریں یا کسی اور فیلڈ میں یا شعبہ زندگی میں ان کو آپ امپلائی کر کے اپنی پروڈکٹیوٹی انکریز کر دیں. تھینک یو ویری مچ.